بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مبتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. صلوات. میری بہنوں، درود ایک عظیم عبادت ہے، بلند آواز سے پڑھیے گا. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نور ہے. سورہ نور جو قرآن مجید کا سورہ نمبر 24 ہے اور سورہ نور کی آیت کا نمبر 19 ہے. خداوند متعال فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، یحبون، جو چاہتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، یحبون، جو رغبت رکھتے ہیں، جو شوق رکھتے ہیں، ان تشیع الفاحشات، کہ وہ عام کرے، وہ برائیوں کو عام کرے، وہ مومنین کے عیب کو بیان کرے، وہ مومنین کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، مومنین کے عیب کو بیان کرے، مومنین کی برائی کو بیان کرے. فی الذین آمنوا، مومنین کی برائی کو عام کرے، ایمان لانے والے لوگوں کے عیب کو بیان کرے، نیک لوگوں کے عیب کو بیان کرے، صالحین لوگوں کے عیب کو بیان کرے، اچھے لوگوں کے عیب کو بیان کرے، با ایمان لوگوں کے عیب کو بیان کرے. لہم عذاب، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے. فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا اللہم صلی علی محمد وعلی. خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے کہ جو لوگ مومنین کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، جو لوگ مومنین کے عیب کو لوگوں کے سامنے واضح کرے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میری بہنوں، غیبت کا شمار گناہان کبیرہ میں ہے، اور میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع بھی غیبت ہے. غیبت کسے کہتے ہیں؟ کسی مومن بھائی کے عیب کو بیان کرنا غیبت ہے. کسی مومنہ بہن کے عیب کو بیان کرنا غیبت ہے. کسی مومنہ بہن کی برائی کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا غیبت ہے. کسی مومن بھائی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بتانا
غیبت ہے کسی مومنہ بہن کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، غیبت ہے کسی مومن بھائی کی برائی کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنا، غیبت ہے کسی مومنہ بہن کے نقص کو بیان کرنا کہ جس سے اس کو برا لگے، یہ غیبت ہے۔ مثلا کسی کو کالی کہنا، کسی کو موٹی کہنا، کسی کو بونی کہنا یعنی چھوٹے قد والی، تو یہ غیبت ہے، اس کو برا لگے گا اس لیے یہ غیبت ہے۔ اسی طرح کسی کو گالی دینا، مثلا کہنا کہ فلاں کا باپ بد ذات ہے، فلاں کی ماں بد کردار ہے، کسی کو کنجوس مکھی چوس کہنا یا کسی کو پیٹو کہنا یعنی زیادہ کھانے والا، تو یہ بھی غیبت ہے۔ غیبت کی ڈیفینیشن بیان کرنے کے لیے، غیبت کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتی چلوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا۔ دیکھیں، بیماری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک پینفل بیماری اور ایک پین لیس بیماری۔ پینفل بیماری وہ بیماری ہے کہ جس کے درد کا ہمیں احساس ہوتا ہے اور ہم فوراً سے اس کا علاج کروا لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے کہ جس سے اس کو شدید درد ہوتا ہے تو وہ فوراً سے اس کا علاج کروا لیتا ہے، فوراً سے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ یا کسی کی بازو ٹوٹ جائے یا کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس سے اس کو شدید درد ہوتا ہو تو وہ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس علاج کروا لیتا ہے۔ اور دوسری پین لیس بیماری، پین لیس وہ بیماری کہ جس کے درد کا احساس نہیں ہوتا۔ مثلا خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کسی کو کینسر ہو۔ کینسر ایک ایسی بیماری ہے کہ جو آہستہ آہستہ انسان کے بدن کو خراب کر دیتی ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کے بدن میں پھیل جاتا ہے، جو آہستہ آہستہ انسان کے بدن کو بغیر پین کے ڈیمیج کر دیتی ہے۔ انسان کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کب احساس ہوتا ہے؟ انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ علاج کروانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ تو میری بہنوں، غیبت بھی ایک پین لیس بیماری کی طرح ہے، ایک کینسر کی بیماری کی طرح ہے جو ہمارے خاندان میں، ہمارے گھروں میں آ جاتی ہے اور بگاڑ پیدا کرتی ہے، ہماری رشتوں میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، ہماری محبتوں کو ختم کر دیتی ہے، ہمارے تعلقات کو ختم کر دیتی ہے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کب احساس ہوتا ہے؟ ہمیں اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، جب ہماری محبتیں ختم ہو جاتی ہے، جب میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، جب بہن بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، جب بھائی بھائی ملنے کے قابل نہیں رہ جاتے، تب جا کر ہمیں احساس ہوتا ہے۔ تب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یا انسان کو اس وقت احساس ہوگا جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور جب اس میں وہ گناہ دیکھیں گے جو انہوں نے کیے نہیں ہوں گے، جب ان کے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیے جائیں گے تو یہ پکار کر کہیں گے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ کہف جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 18 ہے اور اس کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مالی حاذل کتابی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاھا۔ مالی حاذل کتابی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے؟ مالی حاذل کتابی، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر، جس نے نہیں چھوڑا صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ، الا احصاھا، بلکہ سب کچھ درج کر لیا۔ جب نامہ اعمال انسان کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ انسان کہے گا یہ کیسا نامہ اعمال ہے،
یہ کیسی کتاب ہے کہ جس نے کچھ نہیں چھوڑا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ سب کچھ درج کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، حیدری، یا اللہم صل علی محمد۔ اس دن انسان کو حیرت ہوگی، حیرت اس بات سے ہوگی کیونکہ انسان کو صرف وہی نیکیاں یاد ہوں گی یا وہ گناہ یاد ہوں گے جس کی اس نے توبہ کر لی۔ انسان غیبت گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جب نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو جب اس میں گناہ پائیں گے تو وہ پکار پکار کر کہیں گے مالی حاضر کتابی، یہ کیسی کتاب ہے لا یغادرو، جس نے نہیں چھوڑا صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ الا احصاہا، بلکہ سب کچھ درج کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول، یا علی، اللہم صل علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے محمد والے کہ روز قیامت جب لوگوں کو حساب و کتاب کے مقام پر لایا جائے گا تو جب ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیں گے تو اس میں وہ نیکیاں نہیں پائیں گے جو انہوں نے کی ہوں گی، تو کہیں گے اے خدا یہ نامہ اعمال میرا تو نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ مجھے نیکیاں نہیں ملتی جو میں نے دنیا میں انجام دی ہیں۔ تو اسے کہا جائے گا تیرا خدا نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، تیری نیکیاں تیری غیبت کرنے کی وجہ سے مٹ چکی ہیں۔ جب دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا اور نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب اس میں وہ نیکیاں پائیں گے جو انہوں نے کی نہیں ہوں گی تو وہ کہیں گے اے خدا یہ نامہ اعمال میرا تو نہیں ہے کیونکہ اس میں وہ سب نیکیاں درج ہیں جو میں نے انجام نہیں دی۔ تو اس سے کہا جائے گا یہ فلاں شخص کی نیکیاں ہیں کہ جس نے تیری غیبت کی ہے، اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں بخش دی گئی ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا بہت بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ جی مومنین کرام، دیکھا کتنی سخت روایت ہے۔ توبہ توبہ توبہ، خدا ہمیں بھی غیبت کرنے سے بچائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دن پچھتائیں کہ جب نامہ اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیے جائیں اور اس میں وہ نیکیاں نہ پائیں جو ہم نے انجام دی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں دوسروں کے نامہ اعمال میں چلی جائیں اور دوسروں کے گناہ ہمارے کندھوں پر آ جائیں۔ میری بہنوں، غیبت کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ غور کریے گا کہ آگ کیسے ایک پیارے سے گلشن کو راکھ کر دیتی ہے، آگ کیسے ایک پیارے سے کمرے کو ختم کر دیتی ہے، آگ کیسے ایک پیارے سے باغ کو راکھ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے غیبت بھی انسان کے ایمان کو ختم کر دیتی ہے، انسان کے اعمال کو راکھ کر دیتی ہے۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ غیبت بڑے بڑے گناہوں سے بھی بدتر ہے۔
کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو وہ فوراً سے توبہ کر لیتا ہے، وہ فوراً سے خدا سے معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی غیبت کرتا ہے تو اس کو اس کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا تو وہ توبہ نہیں کرتا۔ آوازیں بلند کر تلاوت اللہم صل علی محمد۔ محمد واجل فردا۔ اب غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی اس نے غیبت کی ہے پہلے اسے معافی مانگے، پھر خدا اس شخص کو معاف کرتا ہے، پھر اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیت اللہ دستغیب فرماتے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور وہ گمان کرتا ہے، سوچتا ہے کہ وہ حلال زادہ ہے تو غلط سوچتا ہے۔ روایت میں ہے کہ غیبت جیسے گناہ سے بچو کیونکہ یہ دوزخ کے کتوں کی غذا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر کے توبہ کر لیتا ہے تو وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جائے گا تو وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ صلوات۔ صل علی محمد وعلی محمد واجل فردا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے ٹیووں سے بچو، بہت سے تکوں سے بچو، بہت سے اندازوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سے ٹیوے گناہ ہوتے ہیں، بہت سے تکے گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات میں تجسس نہ کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل انداز نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی کسی کے عیب کو تلاش کرو، نہ ہی کسی کی غیبت کرو، اور نہ ہی کسی کے عیب کو تلاش کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک ہے جو پسند کرے، کیا پسند کرے؟ ان یاکل، کہ وہ کھائے، کیا کھائے؟ لحمہ، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، مری ہوئی حالت میں۔ کیا تم میں سے کوئی ہے، تم میں سے کوئی ایک ہے جو پسند کرے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے مری ہوئی حالت میں؟ قرآن کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، تم کراہت محسوس کرو گے، تم کھانا پسند نہیں کرو گے، تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ خدا نخواستہ کسی کا بھائی فوت ہو جائے تو اس کا دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایسی صورت میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، پس وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، صل علی محمد وعلی محمد واجل فردا۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کی غیبت کرنا مردار کھانے سے بھی بڑا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صل علی محمد وعلی محمد واجل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب لوگوں کو جہنم میں دیکھا کہ وہ مردار کھا رہے تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔
یعنی غیبت کرنا اس طرح سے ہے جیسے وہ ایک مردار کھا رہا ہو، اور غیبت سے بچو کیونکہ غیبت کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اس کے بعد خدا فرماتا ہے واتقوا اللہ، کہ تو اللہ سے ڈرو، توبہ کرو۔ میری بہنوں، خدا نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، آج توبہ کر لو، کیونکہ خدا فرماتا ہے ان اللہ تواب الرحیم، کہ بے شک تمہارا پروردگار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرا پروردگار وہ ہے جس کے بارے میں امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ پڑھیے گا۔ یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع یا سریع رضا، اے جلدی معاف کرنے والے، اے جلد توبہ قبول کرنے والے، آج ہماری توبہ کو قبول کر، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ میری بہنوں، پروردگار تو وہ ہے جو بڑا مہربان ہے، جو رحیم ہے، جو ستار العیوب ہے، جو غفور ہے، جو سریع رضا ہے۔ بآواز بلندتر صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خدا فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کہ بے شک وہ لوگ جو برائیوں کو عام کرتے ہیں، جو برائیوں کو پھیلاتے ہیں، فی الذین آمنوا، کن کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں؟ مومنین کی برائیوں کو پھیلاتے ہیں، ایمان لانے والے لوگوں کی برائیوں کو عام کرتے ہیں۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ انسان کس وجہ سے غیبت کرتا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ انسان اتنا بڑا گناہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہمازہ میں فرماتا ہے، سورہ ہمازہ جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 104 ہے، خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ فِي أَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ خدا فرماتا ہے ویل لکل ہمازۃ لمازہ، ویلو، وائے ہو، افسوس ہو، لعنت ہو، ویلو افسوس ہو، لکل ہر ایک پر، اس ہر ایک پر، ہمازہ دل کے جو عیب کو تلاش کرتے ہیں، لمازہ اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ افسوس ہو، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جو عیب کو تلاش کر کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیوں عیب نکالتے ہیں؟ کیوں عیب بیان کرتے ہیں؟ الذی، یہ وہ لوگ ہیں، جمع، الذی، یہ وہ لوگ ہیں، جمع، جو جمع کرتے ہیں، مالن، مال کو، وعددا، اور گنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، یہ مال کے عاشق ہیں، یہ مال کے عاشق ہیں، یہ مال کو گنتے رہتے ہیں، نہ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ حب دنیا ان کا سبب بنتی ہے کہ وہ عیب کو تلاش کر کر لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صل على محمد وعلى محمد۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، کہ حب دنیا تمام برائیوں کی جڑ ہے۔
پھر خدا فرماتا ہے یحسبو، اور یہ گمان کرتے ہیں، انا یہ کہ مالوں، ان کا مال اخلد ہمیشہ رہے گا. اور یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا، یعنی ان کو حب دنیا نے اتنا اندھا کیا کہ یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال انہیں ہمیشہ محفوظ رکھے گا. کلا، ہرگز نہیں، ہرگز انسان کو اس کا مال محفوظ نہیں رکھ سکتا. اسکندر اعظم کے متعلق ایک بات کی جاتی ہے کہ اسکندر اعظم دنیا کا بہت ہی بڑا امیر ترین بادشاہ تھا. اس نے آدھی دنیا کو فتح کیا. اسی اثنا میں جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے حسرت سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے کفن سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالنا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو اسکندر اعظم نے کہا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے کفن سے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالنا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آدھی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد. کہ لوگ مجھے دے کر عبرت حاصل کرے کہ بے شک انسان خالی ہاتھ اس دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ اس دنیا سے جانا ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، آنکھوں سے تو نے اپنے کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں، یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں، یہ عالیشان بنگلے کسی کام کے نہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں. شاہ و گدا یہاں پر سبھی ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر یہ موت کا اثر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. اللہم صلی علی محمد محمد. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا، مٹی کے پتلے تجھ کو مٹی میں ہے سمانا. ایک دن یہاں تو آیا، ایک دن یہاں سے جانا، رکنا نہیں یہاں پر جاری تیرا سفر ہے. دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے. بواز بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد تبھی تو پروردگار فرماتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا مال اسے محفوظ رکھے. وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کیا ہے. نار اللہ، اللہ کی آگ ہے. نار اللہ الموقدہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. انہا، اور یہ آگ علیہم مصعدہ، یہ گھیرے ہوئے ہوگی، اور یہ آگ اسے گھیرے ہوئے ہوگی. فی
التی، اور یہ آگ، تتالیو نکلے گی، الافئدہ انسان کے دلوں سے، اور یہ آگ انسان کے دلوں سے نکلے گی. جیسے حضرت موسیٰ نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا تو قارون کے دل سے آگ نکلی. انہا، اور یہ آگ، علیہم مؤصدہ، یہ گھیرے ہوئے ہوگی، فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. تو میری بہنوں توجہ کیجئے، غور کیجئے کہ مال کبھی بھی انسان کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. اگر انسان کو مال نے محفوظ رکھنا تھا تو قارون کا مال اسے محفوظ رکھتا. آپ کو پتا ہے کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر آتی تھی. اللہ تعالیٰ قارون کے واقعے کو سورہ قصص، جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 28 ہے اور اس کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا قارون کانا من قوم موسیٰ، کہ اِنَّا قارون، بے شک قارون، کانا تھا، من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم میں سے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا. مشہور ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار ہے. قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد یا خالہ زاد بھائی تھا. قارون حضرت موسیٰ کا امتی تھا. قارون حضرت موسیٰ کی محفل میں بیٹھتا تھا. قارون حضرت موسیٰ کا امتی تھا. قارون توریت کا علم جانتا تھا اور مومنین کی صف میں بیٹھتا تھا. لیکن دولت کا گھمنڈ، دولت کا عشق اس کو کفر کی آغوش میں لے گیا اور اس کو زمین میں غرق کر دیا. اس نے بہت سی دولت کمائی تھی لیکن ایمان مضبوط نہیں تھا. اس کی دولت کا اندازہ یہ ہے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ ایک قارون کے خزانوں کو ایک طاقتور گروہ کے لیے اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا. قارون کے دولت کا عالم یہ بتاتا ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ فخرج، جب قارون نکلتا، فی قوم، فی انا قارون فخرج علی قومہ، قوم کے درمیان سے، فی زینتی، زینت کے ساتھ. جب قارون زینت کے ساتھ اپنی قوم کے درمیان سے گزرتا، 4000 غلاموں کے ساتھ بنی اسرائیل کے درمیان سے گزرتا، اور اس کے ساتھ بہت سی کنیزیں ہوتی جو سفید کھچروں پر سوار ہوتی. درود پڑھیے گا. محمد. اب قارون نے یہ سوچ، اور وہ لوگ جو دیکھتے تھے انہوں نے کہا، قال الذین، وہ لوگ جو چاہتے تھے، یریدون الحیات الدنیا، جو خواہشات دنیا تھے، جو حب دنیا رکھتے تھے، جن کے دل میں دنیا کی محبت تھی، انہوں نے کہا، یا لیت، اے کاش، لانا، ہمارے پاس، مثلا، اس جیسا، اوتیا قارون، ما اوتیا قارون، جو قارون کے پاس ہے، کہ ہمارے پاس اس جیسا ہوتا جیسے کا قارون کے پاس مال و دولت تھا. قارون جیسی دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، قارون جیسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا. توجہ کیجئے گا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھی ہوتا. درود پڑھیے گا محمد. وہ لوگ جو خواہشات دنیا رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا مال و دولت ہوتا. ایک روز ایسا آیا کہ جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو جب انہوں نے حساب لگایا تو ایک کثیر رقم بن رہی تھی، تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. قارون نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. قرآن کہتا ہے، قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا، انما، فقط و فقط، اوتیتہ، جو بھی میرے پاس ہے، علی علم عندی، میرے علم کی وجہ سے میرے پاس موجود ہے. قارون نے کہا جتنی بھی دولت میرے پاس موجود ہے میرے علم کی وجہ سے موجود ہے. اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب اس نے سوچا کہ وہ حضرت موسیٰ کو ذلیل اور رسوا کرے.
اس نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کی اور بنی اسرائیل کے دولت مند لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے لوگو، موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہاری دولت کو تم سے لے لے، حاصل کر لے۔ موسیٰ نے ہمیں نماز کا حکم دیا تو ہم نے قبول کر لیا، کیا تم یہ برداشت کرو گے کہ وہ تم سے دولت لے لے؟ تو اب دولت کا نشہ اس حد تک لے گیا کہ اس نے سوچا کہ وہ حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرے۔ اب اس نے سوچا کہ میں کیسے مقابلہ کروں۔ اس نے ایک خاتون کو اپنے ساتھ ملایا اور اسے مال و دولت کی 2 اشرفیاں دیں اور کہا کہ تو نے حضرت موسیٰ پر بدکاری کا الزام لگانا ہے، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کے پاس گیا اور کہا کہ آپ نے الہی احکام سنانے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ منبر پر گئے اور کہا کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، خدا کی اطاعت کرو، خدا کی عبادت کرو اور توبہ کرو اور نہ ہی گناہ کرو اور نہ بدکاری کرو۔ جب وہ لوگ کہ جو سن رہے تھے ان میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ حکم آپ کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا جی، یہ حکم میرے لیے بھی ہے۔ تو شخص نے کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ نے کوئی برا کام کیا ہے، آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک خاتون کو کھڑا کیا اور کہا یہ خاتون شکایت لے کر آئی ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ یہ خاتون گواہی دیتی ہے آپ نے غلط کام کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ عورت خود بولے۔ وہ عورت جو اس بات پر مجبور تھی، پیسے لے کر آئی تھی، وہ مجبور تھی کہ وہ حضرت موسیٰ کے خلاف بولے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ کی ہیبت دیکھی تو ایک مرتبہ کانپ گئی، اور اس نے جو شرفیاں قارون نے دی تھی وہ اس نے حضرت موسیٰ کو دکھائی اور کہا کہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، میں نیک خاتون نہیں ہوں، مجھے بدکارہ کہا ہے، بدکار کر کہا کہ تم نے حضرت موسیٰ کے خلاف بولنا ہے، تم نے حضرت موسیٰ کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں اس وقت پیسوں کی محبت میں، اس وقت دولت کی محبت میں پیسے تو وصول کر لیے، لیکن میں جتنی بھی گناہ گار ہوں، میں جتنے بھی خطا کار ہوں، میں توبہ کرتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ وہ خاتون ایسے موقع پر، وہ خاتون جو بدکارہ تھی، جو غلط کام کرتی تھی، جو گناہ کرتی تھی، اللہ نے اگر اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اس عورت نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو خدا نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور وہ قارون جو حضرت موسیٰ کا امتی تھا، جو حضرت موسیٰ کی محفل میں بیٹھتا تھا، جو توریت کا علم بھی جانتا تھا، جو مومنین کی صف میں تھا، وہ قارون، اس پر خدا کا عذاب آ رہا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، فَخَسَفْنَا، ہم نے ڈھس دیا، بِهِ قارون کو، وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور ساتھ اس کے گھر کو، ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا، زمین میں ہم نے زمین بوس کر دیا۔ درود پڑھیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ وہ مال و دولت جو اس کی شان و شوکت بنتی تھی، خدا نے اسے اسی مال و دولت سے نابود کر دیا۔ اور وہ لوگ جو خواہشات دنیا رکھتے تھے، جنہوں نے کہا یا لیتا لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، انہوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے شکر خدا کیا، انہوں نے کہا کہ اے خدا تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں قارون جیسی دولت نہیں دی، تو نے ہمیں جتنا عطا کیا ہم اسی پہ شکر ادا کرتے ہیں۔
قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ کہ ہم نے قارون کو اس کے خزانوں کے ساتھ اس کے گھر میں دفن کر دیا۔ اب جو دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرعون کہاں غرق ہوا۔ وہ دریائے نیل کہ جس کو یہ صبح و شام دیکھتا تھا، وہ پانی کہ جو اس کی زندگی کا سبب بنتا تھا، جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھا، وہ پانی کہ جس کو دیکھ کر یہ خوش ہوتا تھا کہ میرے گھر کے اندر سے نہر گزر رہی ہے، خدا نے اس کو اسی نہر میں غرق کر دیا، اسی پانی کی موجوں میں غرق کر دیا۔ عجب ہے کہ وہ پانی کو جو انسان کی زندگی کا سرمایہ بنتا ہے، فرعون کو اسی میں غرق کر دیا اور قارون کو اس کے گھر کے سینے میں دفن کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون اور اس کے ساتھی اس پانی میں غرق ہوئے کہ جس میں کہ جو پانی انسان کی زندگی کا سرمایہ بنتا تھا، اور وہ قارون کہ جو اس گھر میں، وہ گھر جو اس کی زینت بنتا تھا، اسی گھر میں دفن ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، دعوت بلند سلام، اللہم صلی علی محمد۔ اسی لیے تو پروردگار سورہ انعام میں فرماتا ہے، سورہ انعام جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 7 ہے اور اس کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے کہ سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ سیروا فی الارض، سیر کرو، سفر کرو، تفریح کرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا اور پھر دیکھو، عبرت کی نگاہ سے دیکھو، ثم انظروا کیف کان کہ کیا ہوا، عاقبۃ المکذبین جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی پروردگار فرماتا ہے کہ زمین میں سفر کرو اور دیکھو جھوٹوں کا انجام کیا ہوا۔ ایک اور مقام میں فرماتا ہے کہ العاقبۃ للمتقین کہ خیر کا انجام متقین کے لیے۔ خدا فرماتا ہے کہ زمین میں تفریح کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور متقین کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے مصر اور جا کر دیکھیے نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے مصر اور جا کر دیکھیے فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے شام اور جا کر دیکھیے امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امام خمینی کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے شام اور جا کر دیکھیے کہ امیر شام کا انجام کیا ہوا اور امام علی کا انجام کیا ہوا۔ آپ جائیے امیر شام کی قبر پر جائیے، امیر شام کی قبر کی ویرانی کو دیکھیے اور عبرت حاصل کرے اور پوچھے کل تو جو مولا علی سے تبرہ کرتا تھا، کل تو جو مولا علی کی اہانت کرتا تھا، کل تو جو مولا علی پر بغض رکھتا تھا، تو بتا تیرا انجام کیا ہوا۔ کیونکہ مولا علی تو آج بھی امیر المومنین ہے، مولا علی تو آج بھی دلوں کے حاکم ہے، تو بتا تیرا انجام کیا ہوا۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، میری بہنوں میرے ساتھ کہنا ہے علی کا ہے۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی کا ہے، ایسے نہیں میری بہنوں، بلند آواز سے علی کا نام ہے، بلند آواز سے لینا ہے۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی، شمس و قمر نجوم تجلی علی، جس کی ماں نے یا علی کہہ کے دودھ پلایا ہے اور جس کے باپ نے جس کی ماں نے یا علی مدد کہہ کے دودھ پلایا ہے اور جس کے باپ نے یا علی کہہ کے چلنا سکھایا ہے، وہ میرے ساتھ بلند آواز سے کہیے گا علی کا ہے۔ شمس و قمر نجوم تجلی علی، شمس و قمر نجوم تجلی علی، شمس و قمر نجوم تجلی علی، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ علی، شمس و قمر نجوم تجلی
علی کا ہے. آخری مجمع تک آواز آنی چاہیے. شمس و قمر نجوم تجلا، جو کچھ ہے کائنات میں واللہ. اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق، اتری جو ذوالفقار تو بولے رسول حق. عرش بری پہ اسلحہ خانہ، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. اللہم صلی علی منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر. نانے جوی پہ صرف گزارا علی کا ہے. آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا. جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے. العجل 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 العجل. سلامت رہیں آپ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. پروردگار فرماتا ہے سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ زمین میں سفر کرو اور دیکھو کہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا اور سچوں کا انجام کیا ہوا. آپ جائیے مصر اور جا کر دیکھیے نمرود کا انجام کیا ہوا اور حضرت ابراہیم کا انجام کیا ہوا. آپ جائیے مصر اور جا کر دیکھیے فرعون کا انجام کیا ہوا اور حضرت موسیٰ کا انجام کیا ہوا. آپ جائیے ایران اور جا کر دیکھیے شاہ ایران کا انجام کیا ہوا اور امام خمینی کا انجام کیا ہوا. آپ جائیے کربلا اور کربلا جا کر دیکھیے یزید کا انجام کیا ہوا اور امام حسین کا کیا انجام ہوا. یزید کل بھی مرد آباد تھا، یزید آج بھی مرد آباد ہے. حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد. دشمنوں پہ لعنت بے شمار، بے شمار. اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے. کرب و بلا صدف ہے تو گوہر حسین ہے. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. کرب و بلا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر. منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے. نالین مصطفیٰ کے تلے
کائنات ہے، نالین مصطفیٰ کے تلے کائنات ہے، اور مصطفیٰ کی پشت کے اوپر حسین ہے۔ اب اس جملے پر توجہ کیجئے گا۔ فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، فرش عزا بچھا گئی زینب کا شکریہ، بے گھر یزید ہو گیا، گھر گھر حسین ہے۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب۔ اللہم صلی علی اب میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کس طرح سے مولا علی کے چاہنے والے اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکتے ہیں، کیسے کنیزان زہرا اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکتی ہیں، کیسے جناب زینب کی پیروکار اپنے آپ کو غیبت جیسی بیماری سے بچا سکتی ہیں۔ شہید ثانی بہت ہی خوبصورت انداز سے، بہت ہی اچھے انداز سے، بہت ہی آسان انداز سے فرماتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرے فوراً سے منع کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی تمہارے سامنے غیبت کرتا ہے تو یقین رکھو، اگر کوئی دوسروں کی غیبت تمہارے سامنے کرتا ہے تو یقین رکھو تمہاری بھی وہ بتاتا ہوگا، تمہاری بھی باتیں آگے بتاتا ہوگا، 100% تمہاری باتیں بتاتا ہوگا، حتماً تمہاری باتیں بتاتا ہوگا۔ اور دوسرا کہ غیبت کرنے کی وجہ سے اپنے مومن بھائی مومنہ بہن سے بدگمانی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بہت سے گمانوں سے بچو، بہت سے اندازوں سے بچو، بہت سے ٹیووں سے بچو، بہت سے گمانوں سے بچو۔ اور تیسرا شہید ثانی فرماتے ہیں کہ تجسس نہ کرو، لوگوں کے ذاتی معاملات میں تجسس نہ کرو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ لوگوں کے ذاتی معاملات میں دخل انداز نہ کرو، لوگوں کے پرسنل معاملے میں دخل انداز نہ کرو۔ اور چوتھا شہید ثانی فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے، غیبت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، غیبت کرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اب میں آپ کے سامنے چند جملے مصائب کی عرض کرتی چلوں۔ رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنہ دہن یاد آیا۔ وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، جب بھائی کی لاش پر پہنچی تو وطن یاد آیا، جب بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا۔ بس عزادارو عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ گئے، جب حضرت علی اکبر کے برچی لگ گئی، جب حضرت قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا، جب جناب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی چلوں کہ جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پہ کند خنجر چل چکا، جب سارے شہیدوں کا امتحان ختم ہو گیا، عزادارو 11 محرم آ گئی،
11 محرم سے جناب زینب کا امتحان شروع ہو گیا. جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی نا تو کیا دیکھا؟ بھائی کے لاشی کو بے گھوڑوں کفن دیکھا، بھائی کے لاشی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا. اللہ آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن اللہ نہ کرے آپ وہ منظر دیکھیں کہ جو جناب زینب نے دیکھا. جناب زینب نے کیا منظر دیکھا؟ بھائی کا لاشا بے گھوڑوں کفن دیکھا، بھائی کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا سر بدن سے جدا دیکھا، بھائی کے لاشے کو خون میں ڈوبتے دیکھا، ہاتھوں میں رسن کو دیکھا، ہاتھوں میں رسن کو دیکھا، ہاتھ پسے گردن بندھے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا. جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی تو خود کو اس طرح گرایا جیسے عصر عاشور حضرت عباس جی سے زمین پر آئے. اب آپ پوچھیں گے نا، حضرت عباس کے تو بازو نہیں تھے، حضرت زینب کے تو بازو تھے. ہاں، حضرت عباس کے بازو نہیں تھے، حضرت زینب کے بازو تھے، لیکن ہاتھوں میں رسن تھی، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، اس لیے خود کو اس طرح گرایا جیسے عصر عاشور حضرت عباس ہی سے زمین پر آئے. بھائی کی لاش پر گرنے کے بعد بھائی کی لاش کا طواف کرنا شروع کیا اور فرمانے لگی، انت الحسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے ماں جھولا جھلاتی تھی وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جبرائیل لباس لاتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے نانا سواری بنتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ کیا جس کے لیے جبرائیل لباس لاتے تھے وہ حسین تو ہی ہے؟ تاریخ کہتی ہے، تنادی سیدہ زینب بصوت حزین و قلب کئیب. جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی تو چیخ ماری، کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ایک نوحہ پڑھا، ایک مرثیہ پڑھا. آپ نے شاعروں کے تو نوحے سنے ہوں گے، آپ نے شاعروں کی زبان سے مرثیے تو سنے ہوں گے. آج سیدہ زینب کا نوحہ سنیے گا، آج سیدہ زینب کا مرثیہ سنیے گا. فرماتی ہے، واہ محمد صلی علیہ ملائکۃ السماء، ھذا حسین بن عرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا. نانا کے روزے کی طرف رخ کر کے فرماتی ہے، مدینے کی طرف رخ کر کے فرماتی ہے، واہ محمد صلی علیہ ملائکہ. نانا، آپ پر تو آسمان کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نا. نانا، آپ کے جانے کے بعد آپ کی بیٹیوں پر کیا مصیبتیں ڈائی گئی. نانا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے حسین پر کیا مصیبتیں ڈائی گئی. فرماتی ہے، ھذا حسین بن عرا، کپ کپاتی ہوئی آواز کے ساتھ فرماتی ہے، ھذا حسین بن عرا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، ننگے آسمان کے نیچے بے گھوڑوں کفن، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال اور کٹے ہوئے سر کے ساتھ آپ کے حسین کا لاشا ہے. نانا پوچھیں گے نا، حسین کو کس طرح غسل دیا؟ فرمانے لگی، مرمل بالدماء، حسین کا تو لاشا خون میں ڈوبا ہوا ہے. نانا، حسین کو پانی سے غسل نہیں بلکہ حسین کو حسین ہی کے خون سے غسل دیا. نانا پوچھیں گے نا
میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرتی چلوں. اب ایک ایسا جملہ کہا کہ جسے میں بیان نہیں کر سکتی، بس اسی خوف سے کہ کہیں آل محمد کے مصائب نہ چھپائے جائیں. فرماتی ہے مقطع الاعضا. مقطع الاعضا اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے جائیں. فرمانے لگی مقطع الاعضا، نانا اپنے حسین کی حالت تو دیکھیے، جسم جگہ جگہ سے کاٹ دیا گیا ہے، گردن جسم سے جدا ہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے بدن اعضاء جا بجا ہو گئے. نانا آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کے بدن کے اعضاء کیسے جا بجا ہو گئے. بس عزادارو میں بیان نہیں کر سکتی، بس اسی خوف سے کہ آل محمد کے مصائب نہ چھپائے جائیں. جب کربلا کے بن میں شام غریب آ گئی، لائنوں نے حکم دیا کہ لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں. ان کے قبیلے والے آتے ہیں، ان کا لاشا لے جاتے ہیں کہ ہم ان کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. حبیب کے لاشے والے آتے ہیں، حبیب کے قبیلے والے آتے ہیں، حبیب کا لاشا لے جاتے ہیں کہ ہم حبیب کے لاشے پر گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے. نانا فقط ایک لاشا رہ گیا، وہ تیرے حسین کا ہے کہ جس کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے. 5 گھوڑے مشرق کی جانب، 5 گھوڑے مغرب کی جانب، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے. وہ لائن کہ جس نے حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑائے، وہ آ کر عمر سعد سے کہنے لگا، اے عمر سعد سب سے بڑا انعام مجھے دینا. تو عمر سعد نے کہا، اے لائن تو نے کیا کام کیا؟ وہ لائن کہتا ہے کہ میں نے حسین کی لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے کہ اس کے جسم کے اعضاء کوئی بھی سالم نہ رہا، جس کے لیے سیدہ زینب کو کہنا پڑا مقطع الاعضا، نانا حسین کے جسم کے اعضاء جا بجا ہو گئے. اس کے بعد ایک آخری جملہ کہا، وَبَنَاتُكَ سَبَايَا. نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے، نانا آپ کی بیٹیوں کو اسیر قیدی بنا دیا گیا ہے. کبھی کوفے کے بازار لے جائی جاتی ہے، کبھی شرابیوں کے دربار لے جائی جاتی ہے، کبھی شام کے دربار لے جائی جاتی ہے. یہ وہی منظر ہے جس کو سید السجاد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں. مجھے شام کے دربار میں سرا گھسیٹا جاتا ہے جیسے ابشی غلام کو گھسیٹا جا رہا ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انہی روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تیری عزت و جلال کا واسطہ، تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، تجھے انبیاء کی عصمت کا واسطہ، تجھے انبیاء کے نور کا واسطہ، اولیاء کی عصمت کا واسطہ، اے پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ اور جو کربلا میں لٹ گیا اس گھر کا واسطہ. اے پروردگارا جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما. اے پروردگار جن کے پاس اپنا گھر نہیں، مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنا گھر عطا فرما. اے پروردگار جو بے اولاد ہے ان کو جناب علی اصغر کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے پروردگار جو بے جرم قیدی ہیں ان کو مولا سجاد کے صدقے میں رہا کر دے. اے پروردگار ہمیں غیبت جیسی بیماری سے محفوظ رکھ. اے پروردگار
ہمارے استاد محترم آغا سید شہباز نقوی کو طول عمر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا قیامت رکھ۔ اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد۔